اور جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے وہ جہنمی، وہ کیا ہے؟ وہ جہنمی۔ پھر وہاں کچھ بنائے نہیں بنے گا۔ بڑے بڑے بدماش لوگ پتہ ہے وہاں کیا کہیں گے؟ قال لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کہیں گے کاش ایک چانس مل جاتا تو ہم دنیا سے نیکوکار بن کر آتے۔ کیا بن کے آتے؟ نیکوکار بن کے آتے۔ پھر کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ علاوہ حسرت کے، علاوہ افسوس کے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک بات خوب اچھی طرح سن لیجئے، آج ہمیں مسلمان ہونے کی وجہ سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے بسوں میں، ٹرینوں میں اور سفر میں ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ہونا ہی جرم ہے۔ ہمارے نام سے بے بھاؤ کیا جاتا، ہماری ٹوپی سے بھید بھاؤ کیا جاتا، ہماری داڑھی سے بھید بھاؤ کیا جاتا۔ اب تو مذہب کے نام پر بھید بھاؤ کو اپنا وتیرہ اور طریقہ بنا لیا گیا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جتنا فخر کریں اتنا کم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور تمہیں محمد عربی کا دامن عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے ہمیں اسلام عطا فرمایا۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، موت تو آنی ہی ہے، اور موت آئے گی تو کوئی بچا نہیں پائے گا۔ اور جب تک موت نہیں آئے گی تو پوری دنیا مل کر مارنا چاہے مار نہیں سکتی۔ بولو مار نہیں سکتی۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، بے شک کوئی جان اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک اپنی روزی مکمل نہ کر لے، جب تک اپنی روزی مکمل نہ کر لے۔ اور جب روزی مکمل کر لے، اب ایک آدمی کو اگر آئی سی یو میں رکھو، چاہے جس سی یو میں رکھو، موت آ جائے گی، بچنا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم چاہے جہاں ہو موت وہاں آ لے گی، چاہے بند بالکل برج میں پیک ہو۔ کرونا کال میں پنی میں پیک کر دیتے تھے، پوری طرح سے پیک ہے کہ ہوا بھی نہ گھس پائے، مگر موت کا فرشتہ آ کر جان نکال لے جاتا۔ چاہے جہاں قید رہو، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیا بولو؟ ہمارا عقیدہ ہے۔ اے میرے عزیزوں، جب میرا عقیدہ ہے کہ موت سے پہلے موت نہیں آئے گی، اور موت جب آ جائے تو کوئی بچا نہیں پائے گا، موت آنی ہی ہے۔ اب موت سے نہ کوئی مال کے ذریعے بچ پاتا ہے، نہ کسی جگاڑ سے بچ پاتا ہے، نہ نمرود بچا، نہ قارون بچا، نہ شداد بچا، نہ حامان بچا، نہ فرعون بچا، نہ افلاطون بچا۔ بڑے بڑے حکماء مر گئے، بڑے بڑے ڈاکٹرز مر گئے، بڑے بڑے ماہرین فلسفیین مر گئے۔ جب کوئی نہیں بچا ہے تو موت تو آئے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے موت کا طغیان سب پر ہونا ہے، تو پھر زندگی جب تک ہے تو کسی اور کا غلام نہیں بننا ہے، طولما جینا ہے، مگر محمد رسول اللہ کا غلام بن کر جینا ہے۔ زندہ باد۔ بولو کسی اور کی غلامی، بولو دو ایک بار، کسی اور کی غلامی نہیں کرنی ہے، حضور کی غلامی کرنی ہے۔ ذرا بولیں۔ ہاں، اور آج جو رونا روتے ہیں کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ایک آیت پڑھتا ہوں، اپنی جگہ لیتا ہوں، توجہ کریے گا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ سے بتائیں گے، اور میں نے وعدہ کیا تھا، اور یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، یہ بھی اللہ کا وعدہ۔ اللہ کا وعدہ سچا، بولو سب، اللہ کا وعدہ سچا۔ اب ہم اپنی کھوپڑی چلاتے ہیں کہ یار ایسا ہوا، ایسا ہوا، یہ کرتے تو یہ کرتے، یہ کرتے۔ جو کرنے والا ہے وہ کوئی نہیں کرتا، اور نہ وہ کوئی کہتا ہے۔ سب بڑی بڑی کھوپڑیاں چلاتے ہیں۔ ہم کھوپڑی کے غلام نہیں ہیں، ہم آمینہ کے لال کے غلام ہیں۔ ذرا بولیں۔ ہم نے تو اپنی کھوپڑی ہی حضور کے قدم ناز پہ قربان کی ہے، تو ہم کھوپڑی کے غلام نہیں ہیں۔ اب سنو کہ ہم کیوں پریشان ہیں، کیا کمی ہو گئی، توجہ کریے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات
اے لوگوں، اللہ نے تم میں جو ایمان والے ہیں ان سے اور جو اچھے عمل والے ہیں ان سے وعدہ فرما لیا۔ ان سے کن سے وعدہ فرمایا؟ بولو تاکہ دونوں یاد رہے، ایمان والوں سے اور اچھے عمل والوں سے، دونوں ایک ساتھ بولو، ایمان والوں سے اور اچھے۔ الذین آمنوا منکم، تم میں جو ایمان والے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ وعملوا الصالحات، اور جو اچھے عمل کرنے والے ہیں ان سے وعدہ فرمایا، یعنی ایمان والوں سے اللہ کا وعدہ اور اچھے عمل والوں سے وعدہ ہوا۔ کیا وعدہ ہوا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ اللہ پاک ایمان والوں کو اور اچھے عمل والوں کو خلافت دے گا، زمین کی حکومت دے گا۔ یار بولو نا سبحان اللہ۔ ایمان والوں کو اور اچھے عمل والوں کو اللہ خلافت دے گا، زمین کا حاکم بنائے گا۔ اور آگے سنو کیا فرمایا، کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے اللہ نے تم سے اگلوں کو خلافت دی، جیسے اللہ نے تم سے اگلوں کو خلافت دی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور تم اپنی کھوپڑی نہ چڑھاؤ، تم اچھے ایمان والے اور مضبوط عمل والے بن جاؤ، تو اللہ نے جو دین تمہارے لیے پسند فرمایا ہے اس دین کو خود ہی مضبوط کر دے گا، اس دین کو خود ہی مضبوط کر دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور جو تم میں غیروں کا خوف بیٹھا ہوا ہے اللہ خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا، خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا۔ اب 2 منٹ رک جائیے، اس آیت میں غور کریے، یہ وعدہ اللہ نے کس سے فرمایا؟ ایمان والوں سے اور عمل والوں سے۔ اب اپنا ایمان اور عمل چیک کریے کہ ہم کتنا ایمان مضبوط رکھے ہوئے ہیں اور عمل کتنا اچھا ہے۔ اب بہت تقریر نہیں کرنی ہے، تھوڑی دیر 1 منٹ آنکھ بند کریے اور صبح سے شام آپ کتنا اچھا عمل کرتے ہو اس پر غور کرو، محاسبہ کرو۔ کیا کرو؟ روزانہ سوچو، جب رات میں بستر پہ لیٹو تو سوچو کہ ہم نے کتنا اچھا عمل کیا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کو اور اچھے عمل والوں کو ہم خلافت دیں گے، تو ہم کتنے مضبوط ایمان والے اور اچھے عمل والے ہیں۔ اب دیکھو، صبح اٹھتے ہو 8 بجے، فجر کی نماز گائے، پہنتے ہو پینٹ یہودیوں کا لباس، چہرے سے داڑھی گائے، چہرہ یہودیوں کی طرح، پیشاب کرتے ہو کھڑے کھڑے مونتے ہو بیلوں کی طرح، غیروں کی طرح، کھاتے ہو سنتیں غائب ہیں غیروں کی طرح۔ مسلمان اب اس کو بھی فیشن چلا رہے، اب تو جس کو زیادہ پیسہ ہو گیا وہ پیسہ دکھا رہا ہے، بفر سسٹم کر کے جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں اور سب کو کھلا رہے ہیں اور سب سے گناہ کروا رہے ہیں۔ پورا اپنا شب و روز دیکھ لیجئے، تجارت جھوٹ پر جھوٹ، دھوکہ، فریب، مکاری، عیاری۔ کھیت چلے جاؤ تو میڑ اتنی کٹائی کریں گے کہ بالکل پرسرات بنا دیں گے اس کو کہ کھیت والے چل ہی نہ پائیں۔ سمجھ پا رہے ہو کہ نہیں؟ مسلمانوں کی گلی میں گزر جاؤ، میرے سرکار نے فرمایا لا تضيقوا الطريق، راستے کو تنگ نہ کرو۔ مسلمان بستی چلے جاؤ تو 1 انچ چھوڑے گا نہیں اور زینہ راستے میں بنائے گا، زینہ وہ کچھوڑی آوت چلا جائے، موٹر سائیکل چلا جائے، اب آدھے راستے تک پہنچ جائے گا۔ یار میرے سرکار نے فرمایا تھا کہ راستہ تنگ نہ کرو، تمہاری گلیاں ایسی ہوتی، تمہارے گھروں کے راستے ایسے ہوتے کہ کوئی گھستا تو سمجھ جاتا کہ یہ غلامان مصطفیٰ ہیں، یہ راستہ چوڑا کیے ہوئی ہیں۔ اگر راستہ چوڑا نہ ہو تو اپنی زمین چھوڑ کے چوڑا کر دینا چاہیے۔ یہ ہوتا تو ہم کا اٹر بیٹھنا ہے، ہم کو پیائے ہیں۔ ایک گروہ داڑھی واڑی رکھ رہے ہیں، بیچارے لال رومال اوڑھے ہیں اور مار سبیرے نہیں کدار چلائے پائے، مار ہم ہیں تو لیے کرپس کاٹیں گے۔ ایک تو 22 سال کے نوجوان کہتے ہیں او حاجی صاحب سلام علیکم،
کیا کہا وہ حاجی صاحب تو ہوئے سے ہم کے کہتے ہو ہما بچہ تو کی لڑکا تو پتہ نہیں کچھ بتا اس کی دھوپ لڑکان کی خیراتی لڑکان تو کہیں ہم جان نہیں پاوا تو کہیں دادا ہم گاؤں کے نہ ہوئی یہ 3 گاؤں پیچھے گاؤں ہیں ہمارے تو کہیں تب بچہ کیسے جان گے حاجی صاحب ہوئی تو رائے من چلا کہیں سبیرے سبیرے کوپیاوت رہو میڈیا تو نہیں جانا حاجی صاحب بتاؤ معاذ اللہ یہ حال اب مسلمانوں کی یہ پہچان ہو گئی کہ دنیا اتنی سوار ہو گئی اتنی بدنیتی تمہیں ہو گئی تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا اور تمہارا عمل اتنا کمزور ہو گیا سب سے زیادہ گندگی تمہارے محلوں میں تعلیم سے تم دور ہو گئے اور سب سے زیادہ عیاشیاں تمہارے یہاں تمہارے بچے 80% شرابیں پینے لگے جوا کھیلنے لگے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیتے 20 سال تک تمہارا بچہ اپنے گاؤں میں گلی ڈنڈا اور میچ کھیلے اس کے بعد دلی بھیج دیتے ہو نہ اس کی کوئی دینی تربیت ہے نہ کوئی اسلامی تربیت ہے جبکہ میرے سرکار نے فرمایا تھا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین فاضربوهم علیہا وهم ابناء 10 اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب 7 سال کے ہو جائیں اور پھر انہیں نماز پڑھنے دو 10 سال پر نماز چھوڑیں تو مار کر نماز پڑھاؤ جب وہ 15 سال کا ہوگا نماز فرض ہوگی تو آٹومیٹک وہ سچا پکا غلام مصطفیٰ اچھا خاصا نمازی ہو چکا یہ ذمہ داری تو ہر باپ کی تھی مگر ہم نے کیا کیا ہم نے اپنی ذمہ داریاں بھلا دی اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری اتنی رہ گئی کہ سال بھر میں ایک جلسہ کر لیں گے ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی جلسہ کرانا اچھا کام ہے بڑا اچھا مبارک کام آپ نے کیا ان لوگوں کو ایک پیغام جائے گا آل رسول کی زیارت ہو گئی ہے ان سے گفتگو کا ہمیں موقع ملا لیکن ایک سال میں ایک جلسے سے کچھ بھلا بولو کچھ بھلا یہ گھنٹے 2 گھنٹے یا ایک رات میں سب کو نمازی نہیں بنایا جا سکتا سب کو قرآن اور ایک دن کی بات نہیں کرتا ہوں تم مہینے میں روزانہ مہینے میں تقریر کراؤ یا روزانہ تقریر کراؤ روزانہ تقریر سے انہیں سب کچھ نہیں سکھایا جا سکتا ہے انہیں نمازی بنانے کا طریقہ وہی ہے جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے 4 دن مدرسے میں بھیجیں گے پھر بچہ شرارت کرے تو کہیں گے مولانا کیا پڑھاتے ہو دیکھو بچہ سلام نہیں کرتا ہے بچہ گھر پہ آتا ہے تو کھیلتا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے 7 سال سے 10 سال تک تجھے نماز پڑھانا تھا یعنی ماں باپ کو پھر 10 سال میں بھی نماز پڑھانے کی ذمہ داری ماں باپ کی تھی جب وہ 15 سال کا ہوتا تو خود ہی نمازی ہو جاتا اور ایسا نمازی ہوتا بچپن میں جو چیز بتا دی جاتی ہے وہ چیز راسخ ہو جاتی ہے نہیں نکلتی ہے اگر بچپن ہی سے نمازی بنا دیا جاتا ہے تو یہ نمازی ہوتا یہ بچوں کا ذہن تقلیدی ہوتا ہے تو تربیت سے ہماری ہے تعلیم سے ہماری ہے تعلیم ہم اپنے بچوں کو دلاتے نہیں ہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کی تقریر میں کوئی مولانا صاحب کوئی کرامت نہیں دکھا پائیں گے اب ضرورت ہے کہ درسگاہوں کو مضبوط کیجیے علمی حلقوں کو مضبوط کیجیے اور پھر آپ کے بچے جب پڑھیں گے تو پھر انہیں وضو کا طریقہ درسگاہوں میں بتایا جائے گا ذرا بولیں غسل کا طریقہ وہاں بتایا جائے گا نماز کی سنتیں نماز کے واجبات نماز کے مفسدات نماز کا طریقہ یہ سب بتایا جائے گا اخلاق سکھایا جائے گا خوف خدا بتایا جائے گا عقائد بتائے جائیں گے نبی کی شانیں بتائی جائیں گی ولیوں کی تعریفیں بتائی جائیں گی فرشتے کیا ہوتے ہیں یہ بتایا جائے گا جنت کیا ہے وہ بتایا جائے گا جہنم کیا ہے وہ بتایا جائے گا یہ سب اخبار کی ایک جلسے میں یا جلسوں میں نہیں بتایا جا سکتا اس کے لیے سنجیدگی چاہیے اور آپ کو کرسی ڈھکیل تقریر چاہیے تو پھر یہ سب نہیں ہو پائے گا یہ سب سیکھنے کے لیے علمی
یہ سیکھنے کا ایک طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. انداز اپنا اپنا الگ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, آپ کو بھی معاف فرمائے. اللہ مجھے بھی آپ کو سب کو